ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، سورہ احقاف کی ایک آیت شریفہ اس وقت میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ میں اور اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے حقوق کا تذکرہ فرمایا ہے. قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کو بیان فرمایا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وہاں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے حقوق کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. اس کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا بیان فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک برتو. آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت شریفہ کے آگے کے حصے میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، ان کو ڈانٹو نہیں. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ بہترین انداز سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پوری شفقت کے ساتھ، تواضع کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرو اور ان ماں باپ کے لیے دعائیں کرو. اور قرآن مجید نے دعا بھی سکھائی: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اسی طرح سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا اور دے کر یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ مشرک ہیں، کافر ہیں، تو ان کے ساتھ برا سلوک کرنے کی اجازت نہیں. کافر و مشرک بھی اگر کوئی ماں باپ ہیں تو ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک برتنے کا حکم خود قرآن مجید نے دیا. چنانچہ ارشاد فرمایا: وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر ماں باپ مشرک ہوں اور شرک کا تجھے حکم دیتے ہوں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی اطاعت اس بارے میں مت کرو. اور مشرک ہونے کے باوجود وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ پورے احسان اور پورے عمدہ سلوک اور حسن سلوک کے ساتھ معاملہ کرو. کسی بھی قسم کے غلط سلوک کی قرآن مجید اجازت نہیں دیتا اور منع کرتا. اس طرح قرآن مجید میں کئی مقامات پر
اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق کو بیان فرمایا اور ان کے حق کو، ان کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد بیان فرمایا۔ اس کی وجہ آپ حضرات سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں کہ اس دنیا میں انسان کے وجود میں آنے کے لیے جو موجب حقیقی ہے اور جو سبب حقیقی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کہ انسان کو ایک ناپاک قطرے سے بناتے ہیں اور رحم مادر کے اندر اس کی تخلیق کرتے ہیں اور 9 مہینے کے بعد ایک ناپاک قطرے کو انتہائی حسین و جمیل شکل و صورت دے کر دنیا میں لاتے ہیں کہ جس قطرے کے کپڑے میں لگنے سے انسان نجس ہو جاتا ہے، کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنا خوبصورت بنا کر نکالتے ہیں کہ آدمی اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ موجد حقیقی ہیں کہ سبب حقیقی ہیں کہ اللہ ہی پیدا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو دنیا میں وجود میں لانے کے لیے اسباب کے طور پر ماں باپ کا ایک درجہ رکھا ہے کہ ماں باپ ہی کے ذریعے سے کوئی اولاد دنیا کے اندر وجود میں آتی۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ ملا کر ماں باپ کے حق کو بیان کر۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت سورہ احقاف کی میں نے تلاوت کی ہے، اسے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عجیب باتیں ارشاد فرمائی ہیں ماں باپ کے سلسلے میں، اور بالخصوص ماں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس عظیم کتاب کے اندر اور قرآن مجید کے اندر جو قیامت تک محفوظ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ ماں کے حق کو بیان فرمایا۔ چنانچہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو وصیت کی ہے، نصیحت کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا اور عمدہ سلوک برتیں، احسان کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اعلیٰ ترین سلوک برتیں۔ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یوں کہتے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے لیے اچھی وصیت ہم کرتے ہیں تو کافی تھا، لیکن احسانہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے بڑھایا۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ یہ تاکید کے لیے ہے کہ وصیت بھی اللہ تعالیٰ کر رہے اور عمدہ سلوک کرنے کا لفظ بھی اس میں بڑھا رہے ہیں، گویا بات کو مضبوط بنانے کا انداز ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک برتو۔ تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کے اندر والدیہ میں دونوں داخل ہیں، ماں بھی داخل ہے، باپ بھی داخل ہے، لیکن آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالخصوص ماں کا تذکرہ فرمایا حملتہ امہ کرہن، ماں خاص طور پر بڑا درجہ رکھتی ہے کہ اس کی ماں، کسی بھی انسان کی ماں اپنے حمل میں اپنے بچے کو رکھتی ہے کرہن، بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں اور مشقتوں کے ساتھ۔ 9 مہینے کا عرصہ ہوتا ہے کہ یہ تکلیفیں برداشت کرتی۔ حمل کے شروع کے زمانے میں متلیاں ہوتی ہیں، قے ہوتی ہے، اور کیا کچھ ہوتا ہے ہر وہ انسان جانتا ہے جو اس منزل سے گزر چکا ہے، جس کی شادی ہو چکی ہے، جس کی اولاد ہے، وہ ان چیزوں کو دیکھ چکا ہوتا ہے۔ حملت کو کرہن امہ کرہن، ماں حمل میں رکھتی ہے بڑی تکلیفوں کے ساتھ، اور جیسے جیسے یہ حمل بڑھتا ہے کس طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، اور 9 مہینے کتنی آہیں اس کو بھرنی پڑتی ہیں، کتنا اپنی پیٹ میں موجود اولاد کے لیے تکلیف برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کھانے کو جی چاہتا ہے کھا نہیں سکتی، پینے کو جی چاہتا ہے پی نہیں سکتی، راتوں کو سونا چاہتی ہے ماں لیکن سو نہیں سکتی۔ یہ جو پیٹ میں اس کی اولاد ہے وہ حملتہ امہ کرہن، ماں حمل میں بچہ رکھتی ہے تو بڑی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے رکھتی ہے۔
ووضعته کرہا، اور جب یہ حمل میں موجود بچہ کامل و مکمل بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں جان ڈال دیتے ہیں، اور جب اس کو دنیا میں لانے کا موقع ہوتا ہے تو انتہائی تنگ راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نکالتے ہیں۔ کیسے نکالتے ہیں؟ قرآن مجید نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ثم السبیل یسرہ، پھر اس بچے کے باہر آنے کے لیے راستہ وہی اللہ آسان کرتے ہیں، ورنہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ ثم السبیل یسرہ، ناپاک قطرے کو پیٹ میں رکھ کر اس کو حسین و جمیل بچہ بناتے ہیں، اور جب مدت ختم ہوتی ہے تو راستہ بھی وہی آسان کرتا ہے۔ ثم السبیل یسرہ، راستہ آسان کرتا ہے، پھر وہ باہر آتا ہے۔ ووضعته کرہا، ماں اس بچے کو دنیا میں جنتی ہے انتہائی تکلیفوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، اور ناقابل برداشت تکلیفوں کو برداشت کر کے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کسی بھی عورت کی زندگی بچے کو پیدا کرنے کے بعد ایک نئی زندگی ہوتی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، کہ اتنی مصیبت اور اتنی تکلیف برداشت کر کے قرآن مجید نے خود اعتراف کیا نا کہ ووضعته کرہا، وضع حمل بڑی تکلیف کے ساتھ ہوتا ہے، تکلیف اور مصیبت کو برداشت کر کے ماں اپنے بچے کو جنتی ہے۔ ووضعته کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا، بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، پھر آگے اس کے حمل دنیا میں باہر آنے کے بعد دودھ پلانے کا زمانہ ہے۔ یہ بچہ پیدا کرنے اور دودھ پلانے کی مدت چھڑانے تک 30 مہینے گویا پورے لگتے ہیں۔ قرآن مجید نے بیان کیا کہ 9 مہینے اگر ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے تو باقی 21 مہینے بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی بیان کردہ مدت ہے۔ عادتاً جو ہے 21 مہینے گویا دودھ پلایا جاتا ہے، کم و بیش ہوتا ہے، بعض بچے زیادہ بھی پیتے ہیں زیادہ مہینوں تک، اور بعض بچے اس سے کم بھی پیتے ہیں، اور بعض مائیں چھڑا بھی دیتی ہیں۔ تو 30 مہینوں تک کے لیے ماں اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی، اور پھر اس کو تکلیفوں کے ساتھ دنیا میں اس کا وجود ہوتا ہے، اور پھر جب دنیا میں آتا ہے تو بچہ خود سے کچھ کر نہیں سکتا۔ ہر انسان اس پر غور کرے کہ جب دنیا میں آیا تھا کیا وہ اپنا پیشاب پاخانہ خود پاک کر سکتا تھا؟ کیا وہ اپنا کام کر سکتا تھا؟ اپنے گندے کپڑے خود نکال سکتا ہے یا خود نہا سکتا ہے، دھو سکتا ہے؟ کوئی کام کر نہیں سکتا، سب اس کی ماں کرتی ہے، اور ان سب کے ساتھ ساتھ اپنے سینے سے خون پلاتی ہے۔ یہ جو دودھ ماں کے سینے سے اللہ تبارک و تعالی رکھتے ہیں، اور رزاق رزق دینے والا، دنیا میں بچہ آنے سے پہلے ماں کے سینے میں اللہ تعالیٰ دودھ پیدا کر دیتے ہیں کہ دنیا میں آیا ہے تو اس کے لیے رزق کا انتظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ یہ بچہ کھانا نہیں کھا سکتا، دوسری غذائیں نہیں کھا سکتا، باہر کا دودھ نہیں پی سکتا، کہ اگر کسی گائے کا دودھ اس کو پلا دیا جائے تو اس کی طبیعت بگڑ سکتی ہے، اس کا معدہ برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ماں کے سینے میں اللہ تبارک و تعالی نے دودھ رکھا، پورا جسم انسان کا، کسی بھی عورت کا، کسی بھی مرد کا، سر سے لے کر پیر تک نجاست والا ہوتا ہے، اس کے جسم میں خون، پاخانہ، پیشاب، سب نجس چیزیں بھری ہوئی ہوتی، ان سب کے درمیان سے انتہائی صاف و شفاف دودھ اللہ تبارک و تعالی بچے کے لیے دیتے۔ حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس طرح 30 مہینے تک ایک بچے کو ماں بڑی تکلیفوں کے ساتھ پالتی ہے، اور پھر اس کے بعد بھی ایک بڑا زمانہ، بچپن کا زمانہ گزرتا ہے، یہاں تک کہ بچہ بولنے کے قابل ہو اور سن بلوغ کو پہنچے۔ حتی اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب بچہ قوت کو پہنچتا ہے۔ اشدہ کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 سال سے کی ہے، کہ عام طور پر 18 سال میں آدمی کی عقل بالغ ہوتی ہے۔
18 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر اس میں جوانی آتی ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے اولاد ہوتی ہے۔ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، اور جب یہ 40 سال کو پہنچتا ہے کہ شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، 40 سال کو پہنچتا ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، میں یہاں درمیان میں آپ کی گوش گزار کر دوں، یہ کہہ دوں کہ یہ جو آیتیں آگے کی ہیں کہ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40، اس کو بعض مفسرین کرام نے تمثیل کے طور پر لیا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک مثال بیان کر رہے ہیں، اور بہت سے مفسرین کرام نے، قرطبی میں موجود ہے، اسی طرح علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا کہ یہ حتی اذا بلغ اشدہ کے بعد کی جو آیت کا حصہ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ 18 سال کی عمر کو پہنچے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی۔ 2 سال چھوٹے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے۔ 20 سال کی عمر میں پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال تجارت لے کر ملک شام تشریف لے گئے، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 برس کی عمر کے تھے، اور اس سفر تجارت میں آپ کے ساتھ تھے۔ سفر تجارت میں بڑی عجیب عجیب باتیں دیکھی، اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو ہمیشہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہنے لگے، یہاں تک کہ 40 سال کی عمر شریف میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اظہار ہوا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 38 برس کی تھی، 30 پر 8 برس کی تھی۔ مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں قرآن کہتا ہے حتی اذا بلغ اشدہ، جب وہ 18 برس کے ہوئے، وبلغ 40 سنة، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے، نبوت ملے ہوئے رسول اللہ کو 2 سال ہو چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 42 برس کی تھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 برس کی تھی۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے جو دعا کی تھی، بعض مفسرین کرام میں نے حوالہ دیا کہ اس دعا کو قرآن نے نقل کیا ہے، وہی دعا آگے موجود ہے، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی۔ وہ کہہ رہے ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے پروردگار، اوزعنی، مجھے توفیق دے کہ ان اشکر نعمتک، میں تیری ان نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، انعمت علی، جو تو نے میرے اوپر کی ہیں کہ مجھے صاحب ایمان بنائے، انعمت علی وعلی والدی، اور جو تو نے میرے ماں باپ پر کیا کہ ان کو بھی ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، وعلی والدی ونعمل صالحا ترضاہ، اور مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جن عملوں سے تو خوش ہوتا ہو، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد کی بھی اصلاح فرما دے کہ وہ بھی صاحب ایمان بن جائیں، وَأَدْخِلْنِي فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے تیرے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق نے گویا 3 دعائیں کی۔ ایک دعا تو یہ کی کہ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، جو نعمتیں تو نے مجھ پر کی ہیں کہ نعمت ایمان سے مجھے سرفراز فرمایا، میں شکریہ ادا کروں، عمل صالح کروں جس سے تو خوش ہو۔ اللہ نے ان کو ایسے عمل صالح کی توفیق دی۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سب سے بڑا عمل یہ تھا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
کہ جو غلام مسلمان ہوتے تھے، جیسے حضرت بلال ہیں، حضرت خباب ہیں، غریب تھے، جو مسلمان ہوتے تھے انہیں کفار ستاتے تھے، تکلیف دیتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاص مال سے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیتے تھے اور صاحب ایمان غلاموں کو تکلیف سے بچاتے تھے۔ یہ ایک بہت اونچا عمل تھا اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، گویا اللہ تعالیٰ نے انعام علی صالحا ترضاہ کو قبول فرمایا۔ اور پھر والدین صاحب ایمان، ان کی اولاد میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے ایمان قبول نہ کیا ہو۔ اسی لیے ایک خاص نقطہ تفسیر میں یہ لکھتے ہیں، اسے سن کر رکھیے، کہ اس زمانے میں مہاجرین میں اور انصار میں جتنے مہاجرین صحابہ تھے اور جتنے انصار صحابہ تھے، ان سب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصیت حاصل تھی کہ ان کے ماں باپ بھی مسلمان، ان کی اولاد میں سب کے سب مسلمان تھے۔ یہ خصوصیت کسی مہاجر اور کسی انصاری صحابی کو حاصل نہیں تھی۔ کسی کو ایسا تھا کہ اولاد مسلمان تھی تو ماں باپ میں سے کوئی غیر تھے، اور کسی کو ایسا تھا کہ ماں باپ نے ایمان قبول کیا تو اولاد میں کوئی منحرف تھا۔ ایک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے کہ ان کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں۔ ان کے والد ابو قحافہ نے ایمان قبول کیا بعد میں، پہلے تو ایمان نہیں قبول کیا تھے، بعد میں انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر ان کی اولاد میں بھی سب کے سب ایمان قبول کیے۔ یہ بڑی نعمت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی۔ یہاں ایک خاص نقطہ مفسرین کرام نے لکھا، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہاں 40 سال کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا، حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40، 40 سال کو پہنچے تو یہ دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب انسان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو اسے اللہ کی طرف توجہ زیادہ کرنا چاہیے، دنیا کی طرف توجہ کم ہونی چاہیے۔ 40 برس آپ کے ہو چکے، بس اب دنیا میں جو کھایا، جو پیا، جو کمایا سو ٹھیک ہے، آگے حلال رزق کا اہتمام کرو اور زیادہ وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے کاموں میں گزارو، اللہ کو خوش کرنے والے عملوں میں گزارنا چاہیے، رجوع الی اللہ ہونا چاہیے۔ 40 سال ایمان کے ساتھ گزارنا معمولی چیز نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص نے، کسی بندے مومن نے اگر 40 سال ایمان کے ساتھ، تقوی کے ساتھ زندگی گزار لیتا ہے، اطاعت کی زندگی 40 سال کی گزار دیتا ہے، تو اللہ اسے نعمت دیتے ہیں کہ قیامت میں اس کا حساب آسان کر دیتے ہیں۔ اور کسی شخص نے 60 سال اس طرح گزارے، اطاعت و فرما برداری کے ساتھ، اللہ کے ڈرتے ہوئے ایمان کے ساتھ، اگر کسی نے 60 برس گزار لیے ہیں تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رجوع الی اللہ، انابت الی اللہ کی توجہ کرنا شروع کرتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی 70 سال کی عمر اسی طرح ایمان و اطاعت کے ساتھ گزار لیتا ہے تو پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کی جتنی مخلوق ہے سب کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ 80 برس اگر کسی نے ایمان و اطاعت کے ساتھ گزار لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے حسنات کو، نیکیوں کو باقی رکھتے ہیں، سیئات کو یعنی برائیوں کو مٹا دیتے ہیں۔ 90 برس اگر کسی نے ایمان و اطاعت کے ساتھ گزار دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے اہل خاندان کے لیے سفارش کرنے کا حق اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، اور آسمانوں میں اس کے نام کے ساتھ اسیر اللہ فی الارض، کہ یہ زمین میں اللہ کا قیدی ہے، یہ لقب اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے غور کیا کہ 50 برس گزرنے کے لیے کوئی فضیلت نہیں، اس کے بارے میں فضیلت تو ہے، لیکن علامہ ابن کثیر کی یہ جو روایت میں نے پیش کیا اس میں 50 برس کے سلسلے میں کوئی روایت مجھے نہیں ملی۔
اگر کبھی آئندہ مطالعے میں ملے گی تو میں آپ کو ضرور روایت پیش کروں گا، لیکن 40 سے لے کر 90 تک کی یہ ساری روایتیں محفوظ رکھیے، اور جس کی جتنی عمر ہو چکی ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، 40 سال سے لے کر 90 سال تک اطاعت اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا ضروری ہے۔ کبھی گناہ ہوتا ہے فوراً توبہ کر لیا، کبھی غلط کام ہوتے ہیں فوراً توبہ کر لیتا ہے، اس طرح انابت کی زندگی اگر آدمی گزارے، یہ ساری فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے بندہ مومن کو حاصل ہوگی۔ تو غرض یہ آیت شریفہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس آیت کو آپ نے سمجھا بھی ہوگا۔ اس میں 2-3 باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ دوسری بات یہ کہ ماں باپ میں بھی ماں کا درجہ بڑا ہے، اس لیے کہ ماں بڑی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، باپ صرف انتظامات کرتا ہے۔ حقیقی طور پر جان پہ کھیل کے جو بچے کو پالتی ہے، پیدا کرتی ہے، وہ ماں ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی فضیلت ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے پوچھا، من احق بحسن صحابتی، یا رسول اللہ میں دنیا میں سب سے بہتر سلوک کس کے ساتھ برتوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، امک، تمہاری ماں کے ساتھ بہتر سلوک برتو۔ دوبارہ اس آنے والے نے سوال کیا، ثم عین یا رسول اللہ، اس کے بعد کس کے ساتھ؟ فرمایا امک۔ دوبارہ جواب دیا کہ دوسرا درجہ بھی ماں کا ہے۔ ثم عین یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا ثم امک، تمہاری ماں کے ساتھ۔ 3 حق ماں کے بیان کرنے کے بعد چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا ثم اباک، پھر تمہارے باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو۔ ثم الاقرب فالاقرب، اس کے بعد جو رشتہ دار اور قریب قریب کے ہوتے چلے جاتے ہیں، ماں کے رشتہ دار ہیں تو ان کے ساتھ جیسے جیسے درجہ ہے ان کے ساتھ سلوک، باپ کے رشتہ دار ہیں تو جیسے جیسے درجہ ہے ویسا سلوک۔ اس حدیث میں 3 حق ماں کے بیان فرمائے۔ اس کا سبب بھی وہی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں کے سلسلے میں بیان فرمایا کہ وہ کتنی تکلیفیں برداشت کرتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کا کوئی حق نہیں ہے، باپ جو ہے وہ اولاد کی تربیت میں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رضا الرب فی رضا الوالد، باپ کو خوش کرو گے تو خدا خوش ہوگا، وسخط الرب فی سخط الوالد، باپ کو اگر ناراض کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوں۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، ابو امامہ اس روایت کے راوی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ والدین کا، ماں باپ کا بچوں پر، اولاد پر کیا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا جواب دیا، آنسر بہت چھوٹا سا، فرمایا ہما جنتک و نارک، ماں باپ کا حق پوچھتے ہو؟ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں، تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جہنم بھی ہیں۔ مطلب یہ کہ ماں باپ کی خدمت کرو گے، دعائیں لوگے تو وہ تمہارے لیے جنت کے حصول کے لیے سبب بنیں گے، اور اگر ماں باپ کو ستاؤ گے، تکلیفیں دو گے تو وہی تمہارے لیے جہنم میں جانے کے لیے سبب بنیں گے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب بات آئی۔ ایک صاحب تشریف لائے جن کا نام روایتوں میں جاہیمہ لکھا ہے۔ حضرت جاہیمہ تشریف لائے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کو جانا چاہتا ہوں تاکہ وہاں شہید ہو جاؤں تو میں جنت حاصل کروں، جنت کے حصول کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں آپ سے میں مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے مشورہ دیجئے میں کیا کروں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت جاہیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حل لک من ام، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تمہاری ماں ہے؟
انہوں نے کہا نام یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْتَزِمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا، تمہاری ماں کے ساتھ تم رہو، ان کی خدمت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کا خاص خیال رکھو، اس لیے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ الجنت تحت اقدام امہاتکم، یہ روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، وہی حدیث ہے یہ، الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے، روایتیں مختلف ہیں۔ تو صحابی کہہ رہے تھے میں جہاد میں جا کر جنت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نگاہ نبوت رکھتے تھے، آدمی کے چہرے کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ اس کا انداز کیا ہے، گھر میں کیسا کرتا ہے، تو سمجھ گئے کہ اس کا ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، یا ماں کو ان کی خدمت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا جہاد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو، ماں کے پیروں کے نیچے پڑے رہو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے عرض کروں، یہ جتنی روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ساری روایتیں مستند ہیں، اور ہم آپ کے سامنے کتاب پیش بھی کر سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، فجر کی نماز تھی، نماز کے بعد دعا، سلام کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رات کو میں نے یہ خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت میں پہنچا ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کی تلاوت اور قرات کی آواز سنی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حیرت و تعجب ہوا، آپ نے پوچھا کہ یہ قرات کی اور یہ قرآن پڑھنے کی آواز کس کی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے، ایک صحابی ہیں جو گزر چکے تھے، یہ حارثہ بن نعمان کی آواز ہے جو جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کے ساتھ بہت ہی اعلیٰ ترین سلوک برتتے تھے، ان کی خدمت کرنے میں اتنے آگے تھے، کان ابر الناس بأمی، سارے لوگوں میں سب سے زیادہ ماں کے ساتھ بہتر سلوک برتنے میں ان کا نام تھا۔ انتقال ہوئے تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، کذالکم البر کذالکم البر، یہ الفاظ بار بار آپ نے ارشاد فرمائے، ماں کے ساتھ سلوک کرنے کا یہی انجام ہوتا ہے، یہی نتیجہ اللہ تبارک و تعالی دیتے ہیں کہ جنت میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس تلاوت کو رسول اللہ کو سنا رہے ہیں بذریعہ خواب۔ معلوم ہوا کہ ماں کا درجہ بڑا اونچا ہے، ماں باپ کی خدمت بہت اونچے درجے کی چیز ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر بیٹھا ہو تو گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ کی خدمت بھی سبب بنتی ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، فہل لی من توبہ، کوئی میرے لیے توبہ کی شکل ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا نا کہ نگاہ نبوت رکھتے تھے، وہ چہرے کو دیکھ کر ہی سمجھ جایا کرتے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حل لک من ام، تمہاری ماں زندہ ہے؟ ان صحابی نے کہا یا نہیں یا رسول اللہ میری ماں مر چکی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا حل لک من خالہ، کیا تمہاری خالہ زندہ ہے؟ ماں کی بہن کو خالہ کہتے ہیں، وہ زندہ ہے؟ ان صحابی نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ زندہ ہیں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا بس ان کی خدمت کرو، خدمت سے ان کو خوش کرو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے۔ تم ان کو خدمت کر کے خوش کرو، تمہارا گناہ معاف ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملی ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ گزر چکے ہوں تو وہ کیسے خدمت کریں، وہ ماں باپ کو کیسے خوش کریں؟ بنی سلمہ کے ایک صاحب رسول اللہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ گزر چکے ہیں، اب میں ان کو خوش کرنے کا اگر کوئی کام کروں تو کیا کروں؟
اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، نیک کام کرو، ایصال ثواب کرو، کچھ پڑھا کہ ان کے لیے بخشو۔ اس طرح مختلف چیزیں ماں باپ کے لیے پڑھ کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی دعا کرنا، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلۃ الرجل اہل ود ابیہ بعد ان ولہ، ماں باپ کے گزرنے کے بعد ماں کے رشتہ دار اور ماں کی سہیلیاں، باپ کے رشتہ دار، باپ کے دوست و احباب، ان کے ساتھ نیک سلوک برتنے سے بھی ماں باپ کا حق ادا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث کا مفہوم میں عرض کروں، وقت میرے پاس کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میرے ماں باپ گزر چکے ہیں، میں نافرمان تھا ماں باپ کا، اب آپ کی ہدایت ملی تو اب میں مومن ہوں، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ماں باپ کے جو رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، ان کے ساتھ احسان سلوک اچھا کرو، دعائے مغفرت کرو، کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نافرمان مٹا کر تمہیں فرما بردار لکھ دے۔ اور دنیا میں ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک برتنے کا ایک فائدہ تو رسول اللہ نے فرمایا، ان اللہ یزید عمر الرجل ببر والدیہ، اللہ تبارک و تعالی اولاد کی برکت میں، اولاد کی عمر میں برکت دیتے ہیں جبکہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنی اولاد کی ماں باپ کو، بچوں کو حکم دیا اپنے ماں باپ کا حق ادا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، نتیجہ یہ ہوگا کہ تم جب ماں باپ بنو گے تو تمہاری اولاد بھی تمہاری فرما بردار بنے۔ آج جیسا آدمی کرتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ اس کے بچے سلوک کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو غنیمت جانے، ان کی طرف سے کچھ اگر چھوٹی موٹی کوتاہی ہوتی ہے تو فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو اف نہ کہو، ڈانٹو نہیں، ان کو پریشان نہ کرو، ان کی خدمت کرو۔ کسی کے گزر چکے ہیں وہ ان کے لیے جتنی دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں کرو۔ قرآن نے دعا کیوں سکھائی؟ رب ارحمہما، یا اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسے انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا، پرورش کی تھی جبکہ میں دودھ پیتا بچہ تھا، اس وقت میرے اوپر شفقت کی تھی، یا اللہ تو بھی میرے ماں باپ پہ شفقت فرما۔ قرآن نے یہ دعا سکھائی، یہ دعا ہمیشہ پڑھنے کا حکم دیا۔ اور آج انسان صرف اپنی کلنی پرسوں جو دلہن شادی ہو کے آتی ہے اس کی باتوں میں آ کے ماں کو ستاتا ہے، اپنی دلہن کے جھانسے میں آ کر اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، گھر الگ کرنے کی بات سوچتا ہے، اور پتہ نہیں ہمارے سماج میں کیا کیا بلائیں پھیلی ہوئی ہیں۔ خدا را آج اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنے ماں باپ کا حق پہچانیے۔ یہ بیوی دلہن جو ہوتی ہے اس کے کچھ حقوق ہیں جو اللہ نے رکھا ہے، ماں باپ ہیں ان کے کچھ حقوق ہیں جنہیں اللہ نے رکھا ہے۔ ایک کے حق کو ختم کر کے دوسرے کو ادا کرنا یا دوسرے کے حق کو ادا کر کے پہلے کو حق کو ختم کرنا، دونوں چیزیں مومن کے شایان شان نہیں ہیں۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، جن کے گزر چکے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کے سیئات کو معاف فرمائے، حسنات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبر کی ساری منزلیں ان سب کے لیے آسان فرمائے۔ حاضرین باتمکین، جامع مسجد اور جامع العلوم ایک بہت بڑی مثال ہے آپ کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے۔ جس مسجد اور جس مدرسے کے لیے آج تک کوئی رسید لے کر باہر چندے کے لیے یہاں سے کوئی باہر اس گیٹ سے باہر نکلا ہو، ایسی کوئی مثال آج تک کوئی کسی ادارے میں نہیں ملتی۔ یہ ایک ہی ادارہ ایسا ہے کہ جو اسی مسجد میں اور اسی جگہ چندے کی اپیل کرتا ہے اور یہاں پیسے مانگتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے کروڑوں روپے کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرایا۔
اللہ تعالیٰ کرا رہے ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ کے دلوں کو متوجہ کیا، مائل کیا، اور اللہ نے وہ چھوٹی چھوٹی رقوم کو جو آپ حضرات دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ قبولیت کی سب سے بڑی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کاموں کو ترقی دے رہے ہیں جو کام آپ کے پیسوں کے ذریعے سے کیے جانے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں۔ ہزاروں بچے پڑھ رہے ہیں، ہزاروں بچوں کی معصوم ننھی منی زبانوں پر اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام جاری ہے۔ اس سے بڑی بات اور قبولیت کی نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ بس یہی وجہ ہے ہم باہر چندے کے لیے نہیں جاتے۔ کبھی کبھی ہمیں اخراجات کے لیے بڑی خاصی تکلیف ہوتی ہے۔ 350 بچوں کا خرچ یہاں سے دور 27 کلومیٹر دور جہاں بچے رہتے ہیں، جہاں اکثر ہمارے اس طبقے کے بچے رہتے ہیں جو غریب ہیں، زیادہ سے زیادہ 50 اور 100 روپے دے سکتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ ہزاروں روپے کا خرچہ ایک ایک بچے کے اوپر آتا ہے۔ تو چونکہ ہم لوگ جاتے نہیں باہر، اسی وجہ سے تھوڑی بہت تکلیف پیش آتی ہے، لیکن تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنا، قرض کرا کے بچوں کو بنانے کی کوشش، یہی سب سے اچھی بڑی کوشش ہے۔ ورنہ آدمی بینک بیلنس رکھ کر اگر پڑھنا چاہے، پڑھانا چاہے، خدمت کرنا چاہے تو اس میں نیتیں بھی بدل سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی تکلیفوں میں ہمیں رکھے، اور آپ کی یہ نصرت و اعانت ہمیں اسی طرح جاری رہے۔ ایک طرف قرض ادا ہوتا رہے، ایک طرف بچوں کی تعلیم چلتی رہے، ایک طرف ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، عمارتیں بنتی رہیں، قیامت تک کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے گا۔ آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ ان مشقت اور تکلیف کے مواقع میں آپ ہماری خاص مدد فرمائیں، توجہ فرمائیں، نصرت و اعانت ہے آپ کی اس کو بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نصرت و اعانت میں خلوص و للہیت عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما کر ہماری اولاد و آفات کو اسلام و قرآن سے وابستہ فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ اسی کو ہم سب کے لیے قیامت کے دن ذریعے نجات بنا۔